اور کوشچن کی طرف جانا ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن بنے، یا علامہ راجہ ناصر اقبال صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے، اب یہ پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے، پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی اثر نو تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا شیخ صاحب، نہ تو راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، نہ محمود خان اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، یہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ میں نے ہی ایشو کیا ابھی آن دی ڈائریکشنز آف سیکرٹری جنرل اینڈ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل، میں آئی اسپوک ٹو بوتھ آف دیم. یہ سوال بالکل میں نے اٹھایا بفور ایشوئنگ، کیونکہ اس میں اور چیزیں تھیں جس کے اوپر میں نے اوبیسلی میرے ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، میں نے کچھ چیزیں اس پہ بات کرنی تھی. میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتا دیا، اور ہم نے اس میں لکھا بھی ہے کہ انہوں نے اس میں ان کا لکھا ہے کہ الائنس کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ ہماری مین الائنس ہے اور ان کو ہی پاکستان تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے، ہم نے ہی نامینیٹ کیا ان کو اپوزیشن لیڈرز کے لیے، عورتوں نے کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو اس حوالے سے اگر الائنس کے لوگ جو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یا سینٹ کے فلور پہ موجود ہیں، اگر ان کو بحیثیت الائنس اس پولیٹیکل کمیٹی میں نہ شامل کیا جائے تو وہ پھر بہت سی چیزیں جو ہیں کمیونیکیشن مس کمیونیکیشن پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی ہیں. تو راجہ صاحب کا ویو یہ تھا، دیٹ واز، اس پہ میں نے بھی سوال کیا تھا، تو ان کا ویو آگے سے یہ تھا کہ دس از وائی اٹ ہیز بین، کہ تاکہ کمیونیکیشن اسموتھ رہے، اور وہ جو کیونکہ خان صاحب نے احتجاج، اس کی حکمت عملی، ہر چیز جو ہے وہ ذمہ لگا دی بقول جو میسیجز اندر سے آ رہے ہیں، جو ٹویٹس ہو رہی ہیں خان صاحب کے اکاؤنٹ سے، کہ وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اچکزئی صاحب کی، راجہ صاحب کی، اور اس کے پر عمل درآمد کرنے کا بھی ہمیں حکم دے دیا گیا. تو اب ان لوگوں کو اگر آپ نہیں بٹھاتے ایز این الائنس اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں، تو پھر یہ آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے حامد رضا صاحب جن کو سزا ہوئی اور وہ اس وقت فیصلہ آباد جیل میں ہے، وہ بھی ہماری الائنس میں تھے، بٹ ہی واز پارٹ آف آور پولیٹیکل کمیٹی، یاد رکھیے گا. اچھا، ویسے انہوں نے تو خود ہی اپنے آپ کو سرینڈر بھی کر دیا تھا نا ایک طرح سے، obviously ان کے خلاف کیسز وغیرہ چل رہے تھے، he was wanted as well. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کور کمیٹی نہیں ہے. اور ایس آئی سی کی سمجھ آتی تھی ان کے جھنڈے تلے یا ان کی چھتری تلے آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، لیکن یہاں تو ان دونوں جماعتوں کی چھتری تلے تو آپ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. تو ایک الائنس کی کمیٹی اور ایک پی ٹی آئی کی کمیٹی، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں شیخ صاحب؟ پی ٹی آئی نے بقول راجہ صاحب، میری کوئری کے اوپر ان کا فہم یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے ان دونوں کو نامینیٹ کیا ہے، ورنہ ان کی ایک ایک سیٹ سے اوپر سیٹ تو نہیں ہے وہاں پہ، نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسمبلی میں. تو اگر انہوں نے وہاں آن دا فلور آف دا ہاؤس، اینڈ ایون جو خان صاحب کے حکم پہ جو ان کو حکمت عملی اور احتجاج کے حوالے سے ذمہ داری دی گئی ہے، اس کی کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کے لیے دے ہیو میڈ ممبرز آن کیا اسے کہتے ہیں کہ اسپیشل انویٹیشن اینڈ سلیش الائنس، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. شیخ صاحب دیکھ لیجئے گا کل کو ایک چیئرمین اور ایک سیکرٹری جنرل نہ بن جائے، یا سیکرٹری اطلاعات نہ بن جائے، جسٹ سیئنگ. بٹ تھینک یو. بناتے ہو دیکھیں جی، میری گل سنو، خان کا ان کو بنا دیں، ہم خان کے فیصلے کے امر کو بھی سلوٹ کر دیں گے. آخر اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اور سینٹ پہ بھی تو ہم نے سلوٹ نہیں کیا، بس ٹھیک ہے. شیخ صاحب ایک اور چیز بھی آئی ہے، رانا صاحب کی طرف سے بولا ہے کہ دو چیزوں پہ اگر کے پی کے حکومت تنگ نہیں کرتی تو جتنا مرضی حکومت کے خلاف سیاسی بیان بازی کرتے جائیں، فرق نہیں پڑتا، چھوٹے موٹے احتجاج جلسے بھی کر لیں. اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک دہشت گردی، دوسرا افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کا معاملہ. اس کے اوپر پھڈا نہ کریں، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ سیاست چلاتے رہیں. دیکھیں، جو افغان اس کے حوالے سے ہے، وہ جو اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ بات کریں. وہاں جو لوگ اس کو گور صاحب اور اچکزئی صاحب بھی، آپ کو پتا نا، اس کو وہ کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے اس کے ساتھ، تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اس حوالے سے بات کریں اور اسی پہ ایشوز ہو سکتے ہیں. اب وہ پالیسی کے حوالے سے خان صاحب اپنے پالیسی بیان دے چکے ہیں. ایون علی امین صاحب کے دور میں خان صاحب نے جو ریزولوشن جو آن دا فلور آف دا ہاؤس کے پی اسمبلی میں کی گئی تھی، اس کے لیے باقاعدہ آپ نے وہ ٹویٹ پڑھا ہوگا خان صاحب کا، خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ وہ ریزولوشن جو ہے کے پی اسمبلی میں کروائیں. تو اب تو یہ سہیل صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کی ڈائریکشن اس سے واضح ہے، either he should go see خان صاحب and they should allow him to see خان صاحب so that he can talk to خان کے لیے یہ ہے. ورنہ اکیلے تو سہیل اگر یہ کرنے کی کوشش کرے گا ایز چیف منسٹر، وہ تو عوام نہیں اس کو ایکسیپٹ کرے گی. عوام کر لے نہ کرے، آپ کا سوشل میڈیا نہیں کرے گا شیخ صاحب. بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.
جی ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. سیاست بڑی تیزی سے تبدیل بھی ہو رہی ہے اور بڑی فلوئڈ سچویشن میں بھی ہے, بٹ ایک بات طے ہے کہ کسی بھی طریقے سے ملک کے اندر سیاست اور جو فوج کے اندرونی معاملات ہیں اس کا امتزاج اب اس کے حوالے سے ریڈ لائن ڈرا کر دی گئی ہے. آنے والے دنوں میں مزید ریڈ لائن ڈرا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.